بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. يا علي سبحان اللہ یا علی ہر گھڑی غم دے تو ہمیشہ پرے رہے بن جا منگتا تو ہے دربار دا. سبحان اللہ تو ہے دربار دا. منگتیا تیرے کاس بھرے رہ گے کہتا یا سبحان اللہ. علی کل مومنات ہے مشکل کشا اے اللہ نبی دا ہے خود فیصلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا. جدھر میں مولا ہوتا علی مولا. علی کل مومنات ہے مشکل کشا اے اللہ نبی دا ہے خود فیصلہ. اے اللہ نبی دا ہے خود فیصلہ. آوے مشکل کر یاد تو آوے مشکل کر یاد تو یا علی کروا لے کر آوے مشکل اور 21 رمضان مبارک کا وہ دن ہے جس دن اسی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت بیان کرنے سننے اور اس غم کو تازہ کرنے یہ اس محبت کا نتیجہ اور اثر ہے کہ جڑی محبت جڑی عقیدت جڑا احترام جڑا پیار سانو نبی پاک نال اور نبی پاک کی آل نال. سبحان اللہ. ہر سال رمضان آتا ہے ہر سال 21 رمضان آتا ہے. شہادت اگرچہ ایک بار آئی ہے لیکن ہر سال اس غم نو اس شہادت کو دہرانا اور آپ کے فضائل و کمالات بیان کرنا اور اس کو سننا ایک
ایمان کی بھی نشانی ہے اور محبت کی بھی نشانی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والعصر سبحان اللہ. ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے سے. زمانے تو مراد مفسرین کریم نے فرمایا اس زمانے تو مراد اے جڑا زمانہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس زمانے تو مراد والعصر تو مراد عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یعنی عصر تو مغرب تک جڑا وقت ہے عصر کی نماز کا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ترجمہ اشاق نے بھی فرمایا ہے اس کو مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی قسم ہے. سبحان اللہ. اور سرکار کا زمانہ اگر میرے کو پوچھا جائے تو سارا زمانہ ہی سرکار ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیونکہ سرکار کو جدوں بھی پوچھو تو کدے سرکار کا فرمان ہے سامنے آئے گا کہ میں ادوں بھی نبی سا جدو آدم اجے مٹی دے پانی دے درمیان سن. فرمایا ادو بھی نبی سا جدو کچھ بھی نہیں سی، وہ زمانہ بھی سرکار دا. پھر ظاہری طور پر تشریف لائے وہ زمانہ بھی سرکار دا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور آج تک قیامت تک بلکہ قیامت تو بعد بھی زمانہ سرکار دا. سبحان اللہ. اختلاف کسی کو ہو سکتا ہے لیکن میرا اپنا ذوق ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ دے فرشتے نبی پاک کے درود بھیجتے ہیں. جدو کچھ نہیں ہوئے گا وہ بھی درود پڑھا جائے گا یا نہیں؟ پڑھا جائے گا. تو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، ہمیشہ واسطے حادث نہیں، ختم نہیں ہونے والا. ہر شے ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا کلام ختم نہیں. اللہ کا کلام جاری ہے تو سرکار کا درود بھی جاری، تو سرکار کا زمانہ بھی جاری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان گھاٹے زمانہ اگر عصر تو مراد نہیں ہے، عصر کی نماز کا وقت جڑا بڑا تھوڑا جہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان کا مطلب ہے کہ انسان کو وقت بڑا تھوڑا ہے. عالم ارواح تو عالم اجسام کے اندر جڑا انسان آیا ہے یہ تو کوئی وقت بڑا تھوڑا ہے. عالم ارواح میں بھی بڑا وقت، عالم برزخ میں بھی بڑا وقت، مرن کے بعد بڑی لمبی زندگی. اور اے درمیان والا وقت جو ہے یہ اتنا کی ہے کہ میں سارے دن میں عصر تو لے کے مغرب تک اثر کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کے اندر اس نے اے نفع نقصان والی زندگی جڑی ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. یعنی اگر اس نے نفع والی بنانا ہے تاوی ایسے زمانے کے اندر ایسے وقت کے اندر، اور اگر اس کو نقصان اچھی رکھنا ہے تاوی کوئی نہیں دینا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کیا سارے انسان نقصان میں چلے؟ سارے نقصان میں چلے؟ فرمایا نہیں، اللہ. اچھا اللہ سمجھن واسطے میں عرض کراں حضرت آدم علیہ السلام، اچھا یہ تو پتا ہے نا نیکی بدی کا تصور کدوں آیا؟ نیکی بدی کا تصور ادو ہی آیا نا کہ جب آدم علیہ السلام آپ تشریف لائے، آپ کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیتا. نیکی بدی کا تصور آ گیا. نیکی شروع ہوئی جناب آدم تو، بدی شروع ہوئی
مقابلے میں شیطان ہے. بدی شروع ہوئی شیطان تو، یعنی شیطان نے اکسایا قابیل نو، نیکی بدی کا تصور آ گیا. آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے قتل کر دیتا. اس تو بعد بت پرستی شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا. لوگ کچھ اس طرف آ گئے، کچھ پھر بدی کی طرف، کچھ پرستی کی طرف چلے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بھیجا. جناب موسیٰ تشریف لے آئے. اور جناب موسیٰ نے پھر لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، نیکی کی طرف، اور شیطان نے برائی کی طرف. تو بچڑا پیدا کر لیا انہوں نے. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا بنا کے سامری جادوگر نے مشورہ دیتا، بچڑا بن گیا. وہ بولتا سی، انہوں اپنا وہ خدا منن لگ پائے. بت پرستی کی طرف لوگ چل پائے. حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جاؤ اور لوگوں کو میری طرف بلاؤ. جناب عیسیٰ لوگوں کو تبلیغ فرمائی. لوگ اللہ کی طرف مائل ہوئے، لیکن تھوڑے زیادہ انہوں نے کیا کیتا؟ انہوں نے انسان پرستی شروع کر دی تھی. جناب عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مننا شروع کر دیتا. واری آ گئی امام الانبیاء دی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بعثت، آپ کی پیدائش دا جو وقت مقرر فرمایا سی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو دنیا میں بھیجا. آپ تشریف لے آئے. بعثت کا اعلان ہوا. جب بعثت کا اعلان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا لا الہ، بات سمجھ آئی نہیں؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی ہوگا بیٹا، نہ ہوگا کوئی باپ، نہ ہوگی کوئی اولاد، نہ انسان معبود ہونے قابل، نہ بت معبود ہونے قابل، نہ کوئی سورج. جناب ابراہیم کے دور میں سورج پرستی، سورج، چاند، تارے، کوئی شاید معبود ہونے قابل نہیں. معبود صرف اللہ، معبود صرف اللہ. اللہ. تو بات سمجھ آ گئی نا کہ پچھلی ساری چیزیں کی نفی. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے دی انسان گھاٹے وچ، نقصان وچ، الا مگر نفی کر دیتی پچھلی کہ نقصان وچ وہ نہیں جڑا اے کام کرے گا. مولا نقصان وچ کون نہیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا، سبحان اللہ. جڑے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کیتے، ایک دوسرے کو حق دی تلقین کرتے رہے، صبر دی تلقین کرتے رہے، وہ نقصان وچ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین، وہ مفسر نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست تفسیر عطا فرمائی. سبحان اللہ. سیدھے نال لا کے دعا کی تھی، براہ راست مفسر قرآن کو تفسیر حاصل فرمائی. آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، جتنے کتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا، ایمان والیاں کا ذکر فرمایا، سب تو پہلا نمبر جناب علی المرتضیٰ ہے. سب تو پہلا نمبر. کس طرح؟ جس ویلے
مسلمان نہیں سی جس ویلے سرکار کی آواز تے کوئی لگتا ہے کہنے والا نہیں سی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی عمر ہے چھوٹی تھی عمر ہے جس ویلے آپ نے اعلان فرمایا لوگوں میں اللہ دا رسول ہوں میں اللہ دا رسول ہوں آؤ جہنم تو بچو میری دعوت میں لبیک کرو سارے نے اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹلایا سرکار کو طرح طرح کی گلاں کیتیاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی جی عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ آپ نے فرمایا بے شک میری چھوٹی عمر ہے لوگ میری بات منن یا نہ منن لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تصدیق کرنا تسی اللہ نے سچے رسول سبحان اللہ میں تعالی میں ایمان نہیں لیا سب تو پہلے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی علی المرتضیٰ ایمان لانے والے بھی علی المرتضیٰ تو پھر کیوں نہ کہیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سبحان اللہ امام والا تو مراد مولا کائنات سبحان اللہ اول ایمان والے مولا کائنات اور کیسا ایمان ہے کیسا پختہ اور مضبوط ایمان ہے سرکار اور محبت کا عالم ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پتہ چلیا گھر وچ فاقہ ہے اور سرکار بھوک دی وجہ تو آدھا پیٹ مبارک بالکل نہ لگ چکے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگیا تو مولا کائنات فوراً باہر نکل گئے محبت آیا عالم ہے فوراً باہر نکل گیا کہ سرکار کو دسیا نہیں باہر جا کے آپ نے مزدوری تلاش کی تھی پتہ چلیا کہ یہودی دے باغ کو پانی دے رہے آپ نے اس میں جا کے فرمایا کہ باغ کو پانی دے رہے میں پانی دے دیا انہیں کہا ٹھیک ہے تو پانی دے دے پانی کس طرح دے رہا سی کھو دے اندر بوکے کڑ کڑ کے لے آکے پانی پا رہے مزدوری طے ہو گئی انہیں کہا جناب ایک بوکے ایک ڈور میں بدلے ایک کھجور دیا گا آپ نے فرمایا منظور ہے آپ نے 17 ڈور کٹے نے پانی کڑ کے خود لیا دینے وہ دے کھجوراں دے بوٹیاں جو دے دینے جس میں نے پانی دے چکے آپ نے فرمایا بھی تیرے بوٹے سیراب ہو چکے نے پانی دے چکے اس یہودی نے کیا جا اپنی پسندیہ کھجوراں لے لے چونکہ پہلے طے نہیں ہوا سی اس واسطے آپ نے عمدہ قسم دیا عمدہ اجوا کھجوراں 17 چکیاں نے 17 کھجوراں چکے ہیں جناب آپ نے کپڑے وچ بنی آئیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیش کی دیا نے سرکار مسکرا کے آپ فرمان لگے علی یہ بچوں لے کے آئے ہیں عربی کی یا رسول اللہ پر پتہ لگیا سی کئی دنوں تو فاقے نے سرکار کا پیٹ مبارک بھوک دی وجہ تو نال لگ چکے ہیں میں جدوں ایک کیفیت محسوس کی تھی سرکار میری آنکھاں وچوں آنسو آ گئے نے آپ نے فرمایا تو ساڈے نال اینا پیار کرنا ہے سانوں دسیا بھی نہیں عرض کی حضور میں باہر چلا گیا فرمایا کھجوراں کتھوں لے کے آئے عرض کی حضور فلاں یہودی نے باغ میں پانی دیتا ہے میں اوتے مزدوری کر کے کھجوراں لے کے آیا حضور اس نے مینوں کھجوراں دتیاں نے اور اے میں تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنا حضور انہاں کو تناول فرماؤ سبحان اللہ اللہ اکبر کیسا پیار ہے سرکار کا اور ایمان کیسا مضبوط ایمان غزوہ احد کے موقع پہ آپ فرمانے نے جس میں بغداد مچ گئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کی تھا سرکار نظر نہیں آئے تو آپ نے فرمایا انہوں زندگی کا مزہ کیا وہ زندگی کا مزہ ہی کوئی جدو سرکار ہی نہیں رہے تو پھر ایسا جی کے کی کرنا ہے آپ فرماتے ہیں میں تلوار لے کے کافراں دے وچ گھس گیا میں اندر بڑھ گیا
میں کیا ہوں شہید ہو جاؤں گے، کئی کافران واسطے جہنم کریں گے یا پھر شہید ہو جاؤں گے. جس ویلے آپ فرماتے ہیں میں انہوں نے جتے میں کافران میں پوچھا میں گئیاں واسطے جہنم کیتا تو سامنے میرے سرکار نظر آ گئے. سبحان اللہ. سامنے سرکار نظر آ گئے اور جب سامنے سرکار نظر آئے نا تو آپ فرماتے ہیں میرا دل باغ باغ ہو گیا. میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب دی فرشتیاں کے ذریعے مدد فرمائی اور انہوں نے حفاظت فرمائی ہے. انہوں نے حفاظت فرمائی ہے. لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اور تکڑا ہو گیا، میں لڑن لگ گیا اور میرے سے لڑائی کے دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ایمان کی مضبوطی ہے، جس طرح کی تلوار اٹھا دے رہے آٹھ کافروں دیا گردنا اڑا چھڑ دے رہے. بڑے بڑے سورما تے بڑے بڑے پہلوانوں کے نال مقابلہ ہے. اس پہلوان نال بھی مقابلہ جڑا 1000 بندے کی طاقت رکھتا ہے تے تنخواہ لینا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے مقابلہ دے کر آئے اور پھر جناب علی المرتضیٰ نے ایسی تلوار چلائی. اس دن عجیب معاملہ پیش آیا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے رہے. آپ کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمانات نعرہ لگتا کہ ہے لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تک تعجب کا ہے عرض کی یا رسول اللہ تعجب کرن والی بات ہے کہ میں عرض کرنا جب اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب نازل فرمایا سی وہ دے 7 شہر میں زمین تو اٹھائے نے آسمان تے لے کے گیا حتیٰ کہ حاملین عرش نے انہاں دے مرغیاں دی انہاں دے جانوراں دی آوازاں سنیاں نے. ساری رات اس 7 شہر میں الٹا کے کھڑا رہا اپنے پراں تے اپنے ہاتھاں تے چک کے الٹا کے کھڑا رہا عذاب دین واسطے انہاں نوں تھلے سٹن واسطے. ساری رات گزر گئی ہے لیکن مینوں کوئی ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہوا، مینوں کوئی وزن محسوس نہیں ہوا. لیکن آج جدوں مولا کائنات نے اس کافر تے تلوار چلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے جا جبرائیل دوڑ کے جا حضرت علی کی تلوار کا کونا پکڑ لے ورنہ اے زمین کی تہ تک چلی جائے گی. حضور میں جدو آ کے علی کی تلوار کا کونا پکڑے ہے تو میں وہ 7 شہر چک کے ساری رات کھڑا رہا سا میں نے وزن محسوس نہیں ہویا. آج تو میں پتہ لگ گیا کہ علی کی تلوار کا وزن کتنا ہے. اچھا ایک اور ایمان افروز بات سنو. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے پختگی ایمان. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ امیر المومنین تھے. آپ بیٹھے نے ایک نوجوان آ گیا انہیں آ کے پوچھا نے کہ جناب تاڑے وچ ایتھے امیر المومنین علی المرتضیٰ کھڑے نے. سادگی ایسی ہے، سادگی ایسی ہے ساڈے تے حکمران تو بڑی دور دی بات ہے کونسلر ہی نہیں مان وہ اپنے آپ پتہ نہیں کی سمجھن لگ پیندا اور کئی کرسی تے بیٹھ کے بھول جاندے نے کہ جناب اسی کی گلاں کر کے آئے ہیں. عمل ہونا ہوے نا تے انج ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے سن تو خلافت
شروع ہوئی سی بلکہ اس تو بھی پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تھے تے نال ہی سارے احکامات اسے ٹائم ہی اجے صرف جنہوں حلف کہتے ہیں نا تقریب حلف ہاں جی اجے صرف وہ تقریب ہی ہوئی ہے تے گھر جان تک اسلام پوری طور سے نافذ بھی ہو چکیا یہ تے کہتے ہیں جناب یہ 5 سال تو ساڑھے واسطے کافی نہیں ہے 5 سال اور دے ہاں جی تو کئی قدر ساری زندگی سے کرسی نال چمتے رہیے اللہ دے بندیو مخلوق واسطے تو سا کی کیتا تو مخلوق بھی ایسی ہے سبحان اللہ یہ دے وچ قصور صرف انہاں دا نہیں ہے وہ سانو بس مطلب ہے سمجھ رہے ہو نچاندے رہے اسی نچدے رہے وہ جی میں کہنے بعد اسی طرح کاش اسی کوئی اپنا بھی سوچیا ہوتا کہ اسی تو نقصان میں اچھا اسی تو نقصان میں زندگی گزار رہے ہیں سانو کوئی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بارے آ کے انہیں پوچھا نوجوان نے انہوں نے کہا جی وہ جڑے بابا جی بیٹھے ہیں نا وہ بابا جی تو اس ویلے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کیفیت کی سی جناب مولا کائنات اس وقت اخروٹ توڑ رہے سن اخروٹ توڑ رہے سن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس اخروٹ کو کدے اندر کر دے رہے وہ نوجوان حیران ہو گیا وہ کہنے لگا ہے بابا جی اخروٹ تے توڑ نہیں سکتے میں جنہاں دے بارے سنیا سی انہوں نے خیبر دا دروازہ توڑ چھڈیا سبحان اللہ اخروٹ توڑ نہیں سکتے تے انہوں نے خیبر دا دروازہ کیوں توڑیا جناب مولا کائنات میں جدو اس نوجوان نے دیکھا آپ نے فرمایا نوجوان میرے قریب آ سچی سچی دسی کی سوچنا پیا سی انا مدینہ ریلوے والی البابا سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا سبحان اللہ کہنے دی ہے یارو ڈنڈی نہ ماریا اور اللہ دے بندیو علی دا ذکر ہوئے ایڈی خاموشی ہوتے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ذرا قریب آنا سبحان اللہ وہ ڈر گیا انہیں کیا پتہ نہیں میں نے کی کہہ رہے آپ نے فرمایا گھبرانا ذرا احساس تو سوچتا کی پیاسی سبحان اللہ تو سوچتا کی پیاسی یہی سوچتا پیاسی نا کہ بابے کو اخروٹ تے ٹوٹتا نہیں پیا انہیں وہ ایڈا بھاری ایڈا وزنی ہو دروازہ کس طرح تو کھا لیا کھول لیا انہیں کہتے یہی سوچتا پیاسی سبحان اللہ آپ نے نا وہ اخروٹ کٹیا ہاتھ ساتھ پہریا دستار رکھی سر تے آپ این کر کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اخروٹ چھوڑ آج بھی اگر کوئی خیبر آ چلیا اسی توڑن واسطے تیار آپ نے فرمایا یہی تو تینوں دسنا چاہنا اخروٹ توڑنا پیا میں اپنی قوت نال اپنی جسمانی قوت نال خیبر توڑیا سی ایمانی قوت نال وہ توڑیا سی بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں 40 بندے سی اسا مل کے کوشش کی تھی
پیغمبر دے دروازے میں سے چلو ہلا ہی لئیے لیکن اسی ہلا نہیں سکے تو جناب مولا کائنات ہے جو پیاد نہ پڑھ کے آپ ڈھال دے طور پر استعمال کر دے رہے ڈھال دے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا اور دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا جڑے لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات ایک عمل کیجئے سیجعل لهم الرحمن ودا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسر قرآن میں آپ نے فرمایا کہ اس کو مراد حضرت مولا کائنات نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگاں دے دلاں وچ آپ دی محبت پیدا فرما دے لوگاں دے دلاں وچ اے جڑا اسی علی دا نام سن کے پورا کھل جانے ہیں پتہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادت سبحان اللہ علی دا ذکر بھی عبادت سبحان اللہ اور علی کو دیکھنا بھی عبادت صحابہ کرام نے تو پہچان رکھی فرمایا جتے کتے گڑبڑ ہوئے نا پتہ نہ چلتا پیا ہوئے اوتھے علی دا ذکر چھیڑ دیتا کرو اگر تے لوگاں دے سنن والے دے چہرے تے خوشی آ جائے خوشی کے آثار نمودار ہو جائے تو سمجھ لینا مومن نے اگر اوتھے پٹ پہ جان نا تو سمجھ لینا منافق ہے سمجھ لینا اس واسطے صحابہ کرام نے معیار رکھا ہوتا ہے کہ کسی کی پہچان کرنی ہے تو جناب مولا کائنات ہوتے ذکر شروع فرما دیتے جناب مولا کائنات جناب پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے تے آخرت میں بھی بھائی سبحان اللہ اور یہ بات بھی غزوہ احد کی ہے کہ جناب جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تے علی نے کمال کر چھڑے ہیں آج تے علی نے تہاڈی بڑی حفاظت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیوں نہ حفاظت کرے علی منی و انا منہ سبحان اللہ علی میرے وچوں ہے اور میں جبرائیل امین نے فوراً موقع غنیمت سمجھانا کا عرض کی تھی یا رسول اللہ انا منکم سبحان اللہ حضور میں تہاڈے دواں وچوں سبحان اللہ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فضائل بے شمار خصلتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے جو آپ کو عطا فرمایا سب تو پہلے یہ بھی بہت بڑی بات آنکھ کھولن کے سامنے سبحان اللہ علی والے بیٹھے ہو سبحان اللہ اتنی بڑی بات یارو اسی اگر خواب کے اندر اپنے پیر مرشد کا دیدار کریے اسی کہنے واہ سانو پیر مرشد کا دیدار ہو گیا جس سرکار کا دیدار ہو جائے خواب کے اندر جے اکھا کھولیے تو سامنے سرکار موجود ہو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے نے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ او خاتون نے جنہاں نو سرکار نے اپنی ماں کیا سبحان اللہ او خاتون نے جنہاں دی قبر میں کی سرکار خود لیٹے ہوئے سبحان اللہ حضرت فاطمہ بنت اسد چک کے لے آئیاں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیٹا جاتا فرمایا ہے لیکن لگ جائے اکھا تو نبی نے ایک دائیں انہیں اکھا ہی نہیں کھولیا 3 دن گزر چکے ہیں جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے آپ نے فرمایا جا اپنی جان دکھاؤ دے صحیح نہ میرے پیر کو ملاؤ دے صحیح جو ہی سرکار نے پکڑیا تھے حضرت علی مرتضیٰ نے اکھا کھول سنی آ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم اسی دے انتظار ہی صرف اسے بات نہ کرتے پیسا کدو چہرہ بدعا سامنے آوے تے اسی اکھاں کھولیے تاکہ سب تو پہلی نظر سرکار دے چہرے تے پوے بہت بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی سرکار کا چہرہ دیکھنا پھر جدو چلنا سیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا کوئی باپ کی انگلی پکڑے کوئی ماں کی انگلی پکڑے کوئی بھائی کی انگلی پکڑے کوئی دوست کی انگلی پکڑے کوئی بیڑا کسی کا بیڑا ہوئے کوئی گھر کسی کا گھر ہوئے لیکن قربان جائیے رسول پاک کا گھر گھر رسول پاک کا انگلی رسول پاک کی چلان والے نبی پاک تربیت والے نبی پاک گھٹی دیر تے سرکار اپنے لوحے دہن دی گھٹی دیر چلنا سکھام تے سرکار انگلی پکڑ کے چلنا سکھان بولنا سکھام تے سرکار خود بول کے دسن اینج علی بولنا سکھان نماز پڑھن جدو سرکار پہلی نماز پڑھن تے مولا کائنات پیچھے پڑھن سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہنا سرکار کو دیکھنا بھی بہت بڑی کامیابی سرکار کی انگلی پکڑ کے چلنا بھی بہت بڑی کامیابی سرکار کے پیچھے نماز پڑھنا بھی بہت بڑی کامیابی سرکار کے ہاتھوں وچوں کھانا بھی بہت بڑی کامیابی سرکار کی تربیت حاصل کرنا بھی بہت بڑی کامیابی سرکار کے نال جنگاں تے جانا بھی بہت بڑی کامیابی سرکار کے نال عمرہ کرنا بھی بہت بڑی کامیابی سرکار کے نال حج کرنا بھی بہت بڑی کامیابی یہ ساریا کامیابیاں جناب مولا کائنات کے دامن دے اندر نے لیکن مولا کائنات کس نو کامیابی کہتے ہیں جدو 17ویں رمضان المبارک آئی اس لعین نے اس ابن ملجم نے جدے بارے سرکار نے پہلے ارشاد فرما چھڑیا سی جدو اس نے وار کیتا ہے جدو آپ دی کن پڑی تے او وار لگے ہے پیشانی تے لگے ہے جدو تلوار دماغ کے اندر گھس گئی ہے کہ اس ویلے حضرت مولا کائنات آپ نے فرمایا بے شک میرے فرشتے لمبی چوڑی فرشتے بے شک بڑیاں کامیابیاں سمیٹیاں نے لیکن میں آج دسنا فزت برب الکعبہ میں رب کعبہ کی قسم ہے چونکہ ایمان لے کے جا رہا آج میں کامیاب ہو گیا فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا سبحان اللہ اور ملنا تے بڑھیا سن 21 رمضان المبارک کل کا دن آپ دے یوم شہادت ایک دو فرامین آپ دے سماعت فرماؤ میں اختتام کی طرف چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا افضل الزہد اقبال الزہد آپ نے فرمایا افضل ترین زہد افضل ترین عبادت انہوں چھپا کے کرنا ہے یعنی کوئی نیکی دا کام کرو اس کو چھپا کے کرو یہ سارے افضل ترین ہے یہ بات عرض کرنے کا مقصد صرف آپ نے سارے فرامین میں جو ایک جملہ عرض کرنے کا مقصد ہے ناراض اگر نہیں ہوگا تو میں عرض کرا اور شاید کسی کا فائدہ بھی ہو جائے چونکہ اس وقت لائیو بھی کئی دوست سن رہے ہوں گے رمضان مبارک کے اندر ساڑھے اندر جذبہ ہے ہونا بھی چاہیے ایمانی جذبہ ہے اسی صدقہ خیرات کرنے ہیں زکوٰۃ بھی دینے ہیں لیکن وہ طریقہ کار کی اختیار کرنے اللہ ماشاءاللہ سارے نے اصل چوری صاحب کے گھر دے باہر لائناں لگ گئی ہیں بیبیاں بیچاریاں صبح تو آ کے بیٹھیاں نے نماز پتہ نہیں پڑھ دیا یا نہیں پڑھ دیا پہلے نماز کو آ کے بیٹھ گیا چور صاحب نکلن کے بعد جناب آٹا ونڈن گے راشن دین گے چوری صاحب اندر آرام فرما دے چوری صاحب نے پتہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی آرام نال اٹھ کے برش کیتا برش کرنے کے بعد تیاری کی تیاری کر کے ناشتہ کر کے او دوپہر ویلے چوری صاحب باہر نکل کے جناب ایک فوٹو والا بھی کھڑا فوٹو سیشن بھی ہو رہے ہیں چوری صاحب باہر نکلے کہ تھوڑا راشن سارے کو دے کے لو جی بس ختم ہو گیا اور پھر صحیح چوری صاحب اندر چلے گئے کیا اللہ تعالیٰ اس طرح راضی ہوتا ہے ایمان نال دسو چلے بول رہے ہو
میں تانوں نہیں کہہ رہا تسی تے چنگے لوگ ہو تانوں تو نہیں کہہ رہا تسی کیوں پریشان ہو گئے میں ہر اس بندے کی اصلاح کرنا چاہ رہا چاہے میں ہوگا چاہے تسی ہو جیڑا 10 روپے دے جناب کیا میری تصویر بھی آنی چاہیے مولا کائنات کا اگر نام لیتا ہے آپ کا پیار کرنے والا ہے آپ کی محبت دل میں رکھنے والا ہے تو وہ لکھا بھی دے گا اپنا نام شروع نہیں کرے گا اگر پہلے کر چکے ہیں تو آج تو تحیہ کر لوے اس واسطے کہ عارف اکڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا سی مالا والے سخی نہ ہندے تے سخیاں مال نیواندا ایک آتے تو ہی جانی سخی کنگار نیواندا فرمایا کڑی بات ہے تو ہے نا مار وڑ چھڑے لوگ تینوں کہن سخی نہیں دل دا سخی ہونا چاہیے افضل الزہد افعال زہد فرمایا افضل ترین عبادت وہ ہے کہ جڑی عبادت بھی کیتی جائے افضل ترین زہد ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ وچ خرچ کیتا جائے جو عبادت کیتی جائے اس میں چھپا کے کیتا جائے یارو کئی ایسے سفید پوش لوگ نے ساڈے کئی ایسے ساڑھے رشتہ داراں وچ ساڑھے ہمسایاں وچ ساڑھے دوستاں وچ اور نمازیاں وچ کئی ایسے لوگ نکل آن گے یارو کدے کسی دا دکھ درد ونڈ کے تے ویکھو کسی نوں پوچھ کے تے ویکھو نال دے بندہ ایویں ٹو لیندا پوچھ لیندا یار کی حال ہے تیرا نماز جماعت دا تے فائدہ ہی ہے اسی دے تے کدے کسی نوں پوچھیا نہیں امام نے نہیں کدے پوچھا مؤذن نے نہیں پوچھا دوسرا نے نہیں پوچھنا کیوں نہیں امام مؤذن کی گل کرے تو کئی لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں اپنی گل نہیں کرتے اپنی کیوں نہیں گل اپنی کریں گے تو دوسرے تو نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک نے پردے رکھے اور ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے مولا کائنات اس فرمان کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنے خزانہ غیب تو اتنا عطا فرمائے جو کسی کا محتاج نہ ہوئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے